حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں جن پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک ہے۔ حج کی فرضیت، اس کے فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ حج کی ترغیب بھی دلائی گئی اور اس پر قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ حج ایک اللہ والوں کی یاد ہے، ان لوگوں کا وہ طریقہ جو اس وقت انہوں نے اپنایا جس کی شاید آج حاجت بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو محفوظ کیا اور تا قیامت آنے والوں کے لیے ان کی اس یاد کو بطور حج کے ارکان جو ہے وہ امت محمدیہ میں رکھ دیا، شامل کر دیا۔ جو بھی تا قیامت حج کرنے کے لیے جائے گا وہ ان کی اداؤں کو ادا کرے گا۔ آپ احرام دیکھ لیں کہ یہ بھی لباس ہے، 2 چادریں ہیں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح کا لباس ہوتا تھا۔ تو اب جو بندہ بھی حج کرنے کے لیے جائے گا یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو وہ اپنے اس قیمتی، پاک بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اس لباس کو اتار دے گا اور احرام میں آئے گا، سر کو ننگا کرے گا۔ وہاں پر آپ چلے جائیں تو جو ہے وہ طواف کو آپ دیکھ لیں، حجر اسود کو دیکھ لیں، مقام ابراہیم کو آپ دیکھیں، اور اسی طرح صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، قربانی ہے، یا کنکریاں مارنا یا وقوف عرفات ہے۔ ان تمام کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اسلام ہمیں ہماری ماضی کی اچھی یادوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بندہ دیہات میں زندگی گزارے یا شہر میں زندگی گزارے، پاکستان میں ہو یا کسی اور بیرون ملک زندگی گزارے، تو انسان کی آج کل جو ہے وہ طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ میں اچھا لگوں، ماڈرن لگوں، جدید جو ہے وہ چیزوں سے آراستہ ہو جاؤں۔ لیکن اگر ہم حج کو دیکھتے ہیں تو حج وہ خاص چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے جو اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو پھر تا قیامت حج اور عمرہ کی صورت میں رکھ دیا۔ آپ سمجھ لیں کہ آج کا انسان آگے کی طرف نظر رکھتا ہے، ماڈرن ہونا چاہتا ہے، اور حج ہمیں وہ سابقہ طریقے، سابقہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے وہ ایسا عمل کیا، مطلب ابھی میں نے احرام کا جس طرح کہا، اگر آپ وہاں پر چلے جائیں صفا مروہ، تو حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کو تو پانی چاہیے تھا، تو اس لیے انہوں نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، ہمیں بھی دوبارہ بعد بہادری نصیب فرمائے۔ تو آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر تو پانی پانی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، تازہ پانی بھی ہے، اور آپ صفا مروہ میں چلے جائیں یا وہاں پر مطاف کا جو ایریا ہے وہاں تو پانی پانی ہے۔ تو خاص صفا مروہ کے درمیان میں بھی اوپر پنکھے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، پانی دستیاب ہے، وہاں پر کولر، وافر مقدار میں پانی ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجاج جو ہیں انہوں نے تو اپنے پاس بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس تو پانی موجود ہوتا ہے، تو اب تو پانی کی حاجت بھی نہیں۔ لیکن جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے آئے، وقت کے بادشاہ ہوں یا کوئی عام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، تو جب وہاں جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ میری بندی نے مجھے راضی کیا تھا اور آج اس کی ادا کو ادا تا قیامت میں کرواتا رہوں گا۔ یہ اس پاک جل جلالہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر آپ پورے حج کو لے لیں تو کوئی ایک بھی ایسا رکن آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ جس کی نسبت نہ ہو۔ محبوب علیہ السلام نے بھی حج کے متعلق جو ہیں بہت سارے آپ کے پیارے پیارے فرامین ہیں۔
آج کل چونکہ حجاج جو ہیں وہ جا چکے ہیں، کچھ حرم مکہ میں ہوں گے، کچھ حرم مدینہ میں ہوں گے، کچھ جو ہے وہ کعبے کی زیارت کر رہے ہوں گے، تو کچھ جو ہیں وہ میٹھے میٹھے محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہوں گے یا دیگر زیارات میں مصروف ہوں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تصور میں ان کے ساتھ رہیں۔ ہم تو ویسے تو نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اگلی دفعہ حج کی حاضری نصیب فرمائے اور ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ لیکن چونکہ ہم تو نہیں جا سکے، لیکن ہم اپنے روحانی سفر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی سوچوں کو، اپنے اوقات کو وہاں پر حرم میں گزاریں، فضولیات سے ترک کر کے اپنے معاملات، تو ان کے ساتھ روحانی طور پر یا ٹی وی کے اوپر جس طرح وہ مطلب پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو ہم بھی یہیں پہ بیٹھے تصور میں کبھی مکہ چلے جائیں، کبھی مدینہ شریف چلے جائیں، کبھی عرفات چلے جائیں، کبھی مزدلفہ چلے جائیں، کبھی منا میں چلے جائیں، اور بیٹھے بیٹھے ہی وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی مذمت کریں اور ہمارے جو نفسانی اور شیطانی وساوس اور خیالات اور سوچیں ہیں ان کو یہاں پر ختم کریں۔ تو یہ ایک بڑا پیارا سا مطلب روحانی وقت ہمارا گزر سکتا ہے یہ ایام جو چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کیا، پس وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو گویا تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو اگر وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر نہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی عرض کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے، لہذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بجا لایا کرو، اور جب میں کسی شے سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ مسلمان جو وہاں پر حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے کے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور ہم جو یہاں پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کرم اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر برسائے اس کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔